الحمد للہ رب العالمین حمد شاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ چمنستان رضوی کے محتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں نہایت و عقیدت محبت کے ساتھ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے بابا سے بلند سے اللہم صلی علی سیدنا سفینہ مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات اس عمرے کے ساتھ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پیارے حبیب پر صلاتوں و سلام کا نذرانہ پیش کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے تو بے شمار احکام ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ خالق کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ وہ کام کرتا ہے تم بھی کرو۔ پورا قرآن مطالعہ کر لو، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ خدا نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ دو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا خیرات کرتا ہے تم بھی خیرات کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا حج کرتا ہے تم بھی حج کرو، کہیں یہ نہیں ملے گا خدا عبادت کرتا ہے تم بھی عبادت کرو۔ لیکن جب باری آئے اپنے محبوب پر درود پڑھنے کی، لیکن جب باری آئے اپنے حبیب پر درود پڑھوانے کی، لیکن جب باری آئے اپنے حبیب پر درود بھجوانے کی، تو سب سے پہلے اپنے فعال کا اظہار فرمایا، سب سے پہلے اپنے کام کو ظاہر فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے نبی پر تم بھی خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ روزی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ موت اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ زندگی اللہ دیتا ہے، ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ بعض کام ایسے ہی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، ہم فرما برداری کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ خود خالق کائنات کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں اور اپنے بندے کو اس کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ یہ ہے حضور پر علیہ السلام درود شریف پیش کرنا۔ جس دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، جب فقیر کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے تو وہ فقیر سب سے پہلے سخی کے اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے،
مال کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو وہ سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اسے خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں۔ اسی طرح سے جب ہم مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک کہتا ہے اے مسلمانوں، ہم اولاد سے پاک ہے، ہم دن دولت سے بے نیاز ہے، لہٰذا جب ہمارے یہاں تم کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارے دامن مسجد کو بھر دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ رسول ہمارے درود کے محتاج ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ رسول کو ہمارے درود کی حاجت ہے۔ رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب ہمارا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود پیش کیا جاتا تھا جب لوح و قلم کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود بھیجا جاتا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا، رسول پر اس وقت درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے گا جب آپ کا وجود نہیں ہوگا، رسول پر اس وقت درود شریف پیش کیا جائے گا جب ہمارا وجود نہیں ہوگا، رسول پر اس وقت درود شریف پیش کیا جائے گا جب زمین و آسمان کا وجود نہ رہے گا، رسول پر اس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب چاند و سورج کا وجود باقی نہ رہے گا، رسول پر اس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب کسی فرشتے کا وجود باقی نہ رہے گا، رسول پر اس وقت درود شریف پڑھا جائے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کے ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا وجود باقی رہے گا اور درود پڑھنے والا خود خالق کائنات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ درود شریف کے فضائل بے شمار ہے، جس کو بیان کرنے سے زبان عاجز و قاصر ہے۔ مشکوہ شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، کتنے بار؟ ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اس بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے اور اس بندے کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 درجات بلند ہوتا ہے اور 10 بار رحمت نازل ہوتا ہے۔ جو عاشق رسول روزانہ 100 بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 1000 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور 1000 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سارے عمر یہ عمل جاری رکھے تو بے شمار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی، بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا اور بے شمار درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے پیارے محبوب سے زیادہ قریب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے پیارے حبیب کی قربت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن اپنے پیارے رسول کا سایہ شفقت نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں تو آج سے زیادہ درود شریف کا اپنے حبیب پر زیادہ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پر یہ ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بانی اسلام بانی اسلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بدولت عورتوں کو کھویا ہوا اپنا مقام مل گیا، عورتوں کو کھویا ہوا مقام مل گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی
کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، تم ان کو زندہ دفن کر دو، تم ان کو زندہ مار دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہارے ماں بن سکے، وہ تمہارے بہن بن سکے، وہ تمہارے بیٹی بن سکے، وہ تمہارے بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کے رونق بن سکے، وہ تمہارے گھر کے زینت بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورتوں کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں، آپ نے بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج میں پہنچا کر دکھایا۔ بانی اسلام نے ہم کو درس دیا، بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، عورت گھر کی رونق اور برکت ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ عورتوں کا حقوق جو تم پر واجب ہے ان کو ادا، نے لوگوں کو بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو، لفظ عورتوں غالب تصور نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور ایک جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس کا معنی و مطلب ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیا کے کاروبار میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بتاتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے یہاں دنیا کے دولت کام نہیں آئے گی، اللہ کے یہاں دنیا کے دوست و احباب کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز کام میں آنے والے ہے تو وہ رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز کام میں آنے والے ہے تو وہ رسول کی آنکھوں کے ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور ایک جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا؟ اگر آپ حقیقت میں عاشق رسول ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جا کے نعمتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانا غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز
طریق مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی۔ جو نماز ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کے کنجی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ میں جب لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیے اور اپنے رب سے نمازیں کم کرا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گنہگار کمزور امت کی خیال کرتے ہوئے اسی طرح 5 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں آپ کتنے کم کیے؟ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح 45 وقت کی نماز سے معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 50 وقت کی نماز کے ثواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔